اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو اس وقت ایک ایجنڈا ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق اس کے دو میجر انسٹرومنٹس ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے۔ یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے۔ انہوں نے یہ زمینی ناخداؤں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے۔ 1 سال ہو رہا ہے تقریباً وہ جیل میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھے مجھے میں اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا۔ آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی پرائم منسٹر کو کک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا، ایک ڈیل کر کے بھاگ جاتا تھا۔ پاکستان جو ہے، ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ فرینکلی میری کنوکشن ہے یہ کہ عنقریب یہ ہوگا۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا۔ آج جہاں ہم کھڑے ہیں، یہاں خان صاحب کے خلاف جو 4 کیسز تھے اس میں سے 3 کے اوپر ان کو بری کیا جا چکا ہوا ہے۔ عدت کا کیس ہے جو کہ موجود ہے ابھی، اور عدت کا کیس بھی آج سے تقریباً 2.5-3 ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا، سب کو پتہ تھا کہ آ رہا تھا، لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیحدہ کیا گیا۔ ماضی کے جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس عامر فاروق صاحب کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان میں کسی قسم کی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے۔ یہ تو ریاست جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو اس وقت ایک ایجنڈا ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق اس کے دو میجر انسٹرومنٹس ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے، لیکن یہ اس اپنے مذموم مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ اس کی بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب شوڈ اسٹاپ کیپٹلائزنگ آن ریاست مدینہ، کہ آپ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد وہ کیس ایک نئے جج کو دیا گیا، اور وہ جج جو ہے ان کا وہی ایز یوزول وہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ، اور اس سے جو فیصلہ انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیا۔ آج یہ جو نیب کی امینڈمنٹس کا بل جس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس سلسلے میں خان صاحب نے ایک لیٹر ہے جو کہ لکھا ہے، یہ کاپی ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں اس کو دے دیا جاؤں گا۔ بہت دیر سے آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی آپ سے بات کرتا تھا، تو ہم لوگ یہاں چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے اعتماد نہ ہونے کا اظہار کرتے تھے، اور یہی حالت ہماری تھی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق، ان میں بھی ہم نے ان کے ساتھ تو کئی دفعہ ان رائٹنگ بھی ان کو کہا ہے، لکھا ہے خط، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے جی کہ آپ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں جو کیسز ہیں ان سے علیحدہ کر لیں، لیکن انہوں نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا۔ آن دا کانٹریری، جتنے بھی ہمارے بارے میں کیسز ہوتے تھے، خان صاحب کے بارے میں، PTI کے بارے میں، اس ہر بینچ کا وہ ایک لازمی عنصر ہوتے تھے، فرد ہوتے تھے، اور یہی سچویشن جو ہے وہ پاکستان کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی بنی ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی کئی دفعہ شیئر کیا ہے کہ جو پولیٹیکل ہمارا جو کمپوننٹ ہے پارٹی کا، وہ بالکل اس بارے میں وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہ عامر فاروق سے انصاف ملے گا اور نہ ہی قاضی فائز عیسیٰ سے انصاف ملے گا، اور وہ کئی دفعہ میرے تھرو ہی یہ ہماری جو ریکویسٹ تھی وہ قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچاتے رہے تھے، وربلی، ان رائٹنگ نہیں کچھ کیا ہوا تھا، کہ وہ اپنے آپ کو ہمارے بارے میں جو کیسز ہیں PTI اور خان صاحب کے بارے میں اس سے علیحدہ کر لیں، لیکن انفارچونیٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی رویہ جو تھا وہ عامر فاروق جیسا ہی تھا۔ انہوں نے بھی نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، بلکہ انشور کیا کہ پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کے بارے میں جو بھی کیسز سپریم کورٹ میں سنے جائیں اس کا وہ ایک لازماً جزو ہوں۔ آج اس اپنی پٹیشن میں انہوں نے خان صاحب نے بڑا کلیئرلی فرسٹ ٹائم ان رائٹنگ جو ہے وہ چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، اور میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اس پٹیشن۔ قاضی فائز عیسیٰ اس کی بیگم عیسیٰ نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب شوڈ اسٹاپ کیپٹلائزنگ آن ریاست مدینہ، کہ آپ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دیں۔ دس از آلسو ریکارڈڈ، یہ میرے پاس جو ہے یہ فرائیڈے ٹائمز میں آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ریفرنس جو تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ ہماری حکومت نے خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے فائل کیا تھا، اور اس کے بارے میں سرینا عیسیٰ صاحبہ کی بھی بڑی سٹیٹمنٹس ہیں میرے پاس موجود ہیں یہاں، اور قاضی صاحب نے خود بھی بہت کچھ فرمایا ہوا ہے جو کہ ان کا انہیرنٹ بائس جو ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کو پروف کرتا ہے۔ تو ان وجوہات کے اوپر کی باعث
آج خان صاحب مجبور ہوئے کہ وہ ان رائٹنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایڈریس کریں اور کہیں کہ اس باعث کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بارے میں کیسز جو ہیں اس سے علیحدہ ہو جائیں اور اس کے بینچز جو ہیں اس کا حصہ نہ بنیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مستقبل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ماضی کے جو ریکارڈ ہے ہمارے پاس عامر فاروق صاحب کا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان میں کسی قسم کی ڈگنیٹی، سیلف رسپیکٹ ہے جس کی بیسس کے اوپر یہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں گے. یہ تو ریاست جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک جو اس وقت ایک ایجنڈا ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے قاضی فائز عیسیٰ اور عامر فاروق اس کے دو میجر انسٹرومنٹس ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے. لیکن یہ اس اپنے مذموم مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہماری استدعا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ جو ہم نے آپ کو یہ میں نے بائی دا وے ٹویٹ بھی کیے ہیں، سارا کچھ وہاں بھی موجود ہے، یہ ہر چیز موجود ہے. کل میں نے کیا تھا یہ ٹویٹ. تو ہماری ایک دفعہ پھر استدعا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں تاکہ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیے جا سکیں اور خان صاحب کو بھی ان عدالتوں سے، خاص کر سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف مل سکے. آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں خان صاحب کے خلاف جو 4 کیسز تھے اس میں سے 3 کے اوپر ان کو بری کیا جا چکا ہوا ہے. عدت کا کیس ہے جو کہ موجود ہے ابھی، اور عدت کا کیس بھی آج سے تقریباً 2.5-3 ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا، سب کو پتہ تھا کہ آ رہا تھا، لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیحدہ کیا گیا. اور اس کے بعد وہ کیس ایک نئے جج کو دیا گیا، اور وہ جج جو ہے ان کا وہی ایز یوزول وہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ، اور اس سے جو فیصلہ انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیا. اس کے باوجود ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو اپیل ہے ہماری 12 کو لگے گی یا 13 کو، آئی ڈونٹ ریممبر دا ڈیٹ ایگزیکٹلی، اس میں وہ بری ہو جائیں گے. لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے 3 کیسز میں خان صاحب کی اپیل جو ہے، خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ریفیوز کیا گیا. پیچھے ساری بیلز مل رہی تھیں لیکن یہ 3 کیسز میں ان کو ریفیوز کر دیا گیا. تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جو ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا. اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ عدت کے کیس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے، عدت کے کیس میں بری، پہلے اس کو ڈیلے کروایا 3-4 ہفتے، اور اب اس کا فیصلہ آنے سے قبل انہوں نے خان صاحب کے خلاف 3 اور کیسز جو ہیں اس میں پوٹینشلی ان کی اریسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دے کین اریسٹ ہم وین ایور دے وانٹ ٹو، بیکاز ان کی بیلز جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں. تو یہ فردر پروف ہے اس چیز کا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں گے. تو لیکن میں یہ آپ کے تھرو، آپ کی وساطت سے میں ان تمام جو زمینی ناخدا ہیں ان تک ایک بڑا چھوٹا سا ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں خان صاحب نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری، سیاسی تاریخ کو ری رائٹ کیا ہے. آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی پرائم منسٹر کو کک آؤٹ کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا، ایک ڈیل کر کے بھاگ جاتا تھا، اور پھر باہر بیٹھ کے وہ ایک اور ڈیل کر کے واپس آتا تھا. کک آؤٹ اینڈ کک ان، یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے. انہوں نے یہ زمینی ناخداؤں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے. 1 سال ہو رہا ہے تقریباً وہ جیل میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھیں مجھے، میں اپنے پرنسپلز کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. وہ آج تک 1 سال کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے، وہ آپ، اگر میں تو چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جائیں، جا کے دیکھیں، فزیکلی چیک کریں کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں. میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی بھی ایک نارمل شخص جو ہے وہ 1-2-3 دن سے زیادہ لاسٹ کر سکے گا، وتھ اسٹینڈ کر سکے گا دا کائنڈ آف پریشر جو کہ ان کے اوپر ایگزرٹ کیا جاتا ہے. لیکن 1 سال ہو گیا ہے اور دن بدن جو ہے سختیاں اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. دن بدن جو ان کی جو زندگی ہے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی قائم ہے. تو نہ تو وہ شخص بھاگا ہے، نہ وہ جھکا ہے، اور نہ ہی اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز کرے گا. کچھ بھی ہو جائے، پاکستان جو ہے، ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. فرینکلی میری کنوکشن ہے یہ کہ عنقریب یہ ہوگا. اور عدالتوں سے میری التجا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ کا ٹول نہ بنے. یہ پاکستان کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے، اور اگر عدالتیں آج بھی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی یا کسی اور وجہ سے، کسی اور پریشر کی وجہ سے آج بھی اسٹیبلشمنٹ کا ٹول بنتی رہیں گی، تو
پاکستان کا جو ایک ویژن ہے جو کہ 1947 میں جس کے تحت یہ مارز وجود میں آیا تھا وہ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا رہے گا. پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا ہے اور باقی انسٹیٹیوشنز کے علاوہ جو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فورسز کے اوپر آتی ہے. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے معاملات میں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن میں رول آف لاء کی وائلیشن میں انٹرفیئر کیا ہے. یا تو وہ ڈائریکٹلی پاکستان کے اوپر رول کرتے رہے ہیں, حکومت کرتے رہے ہیں, یا پھر اپنے ٹوٹس اور اپنے پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں اوپنلی اینڈ وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کے مطابق, اور اس سے شارٹ آف دیٹ میں کسی چیز کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. تو میری طرف سے اتنا ہی تھا آپ کے لیے. اگر کوئی سوال ہو تو حاضر ہوں, جواب دے سکتا ہوں. بھائی یہاں کھا لیا میں نے تو توہین عدالت بھی کر لیں, وہاں بھی جھوٹ نہیں بولوں. بلا لیں, آج بلا لیں, میں تو کہتا ہوں بلائیں. عامر کے سامنے سچ بولوں گا بھائی, جج صاحب سے بھی نہیں خوف, ان کے سامنے بھی سچ بولوں گا. اس میں بائی دا وے جو میں نے گزارش کی ہے سارا کچھ, اس میں تو توہین کا کہیں کوئی ایلیمنٹ آپ کو نظر نہیں آتا. ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری یہ میرا رائٹ ہے کہ میں کسی بھی جج میں لیک آف فیتھ یا لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر سکتا ہوں.